سبیل اما شاکرا و اما کفورا. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ رائٹ اور رانگ بتا دیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اب اس پہ چھوڑ دیں. اب یہ پڑھنا کہ کیونکہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اچھا ہے تو یہ اچھا کیوں نہیں بن رہا. یہاں سے خرابی جنم لیتی ہے. صوفیاء کا پیغام بھی یہی تھا کہ اچھا برا بتا دو، بعد میں خود سوچے، اور اس کی حالت بدلتی ہے، وہ ذہن بدلتا ہے تو معاشرے کے اندر پھر ٹالرنس آتی ہے. ہمارے ہاں ٹالرنس کیوں نہیں کہ ہم ایٹ دا اسپاٹ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ بات کہی، یہ بندہ تسلیم ہے. یہ رویہ نہ صوفیاء کا تھا، نہ انبیاء کا تھا، نہ خدا کا تھا. ہم نے آج اپنے سے گڑھ لیا ہے جس سے ہمارے معاشرے کے اندر امن تابو بالا ہو کے رہتا ہے. یہ بے شمار یہاں پہ میں آیات کوٹ کر سکتا ہوں. سورہ یونس اس کی ورس نمبر 99 فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے انسان، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ وہ سارے انسانوں کو ایک مذہب پر لے آتا؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. جب اللہ نے یہ کام نہیں کیا جو ساری طاقتیں رکھتا ہے تو اے انسان تو ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے کہ کچھ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے رہیں، دوسرے مختلف رہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اس کو چینج کرنا. اور پھر کسی کے عقیدہ، مذہب، جان و مال کا تحفظ، یہ اسلام اور صوفیاء کی تعلیم میں ہمیں نظر آتا ہے. وقت ہمارے پاس کتنا باقی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے. میں بس 2-4 منٹ میں گفتگو کو سمرائز کرتا ہوں اور پھر کوسچن آنسرز کی طرف آتے ہیں. تو اس میں یہ بنیادی پہلو ہے کہ مذہب کے حوالے سے اور پھر دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام اور دوسروں کی مساجد کا احترام. انفارچونیٹلی یہ رویہ ہمارے اندر قبضہ گروپ جو بن گئے ہیں مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، دوسروں کی عبادت گاہوں پہ، یہ صوفیاء نے نہیں طریقہ بتایا. انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمیں آج ہمارے ہاں نظر آتی ہیں اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. اب بڑی لمبی گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرنی اور انٹرا فیتھ ہارمنی کی بات کرنی. ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میثاق مدینہ سامنے ہے کہ آپ نے جیوز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ان کو ایکول اپرچونٹیز اور ایکول رائٹس دیے. اسی طرح صلح حدیبیہ، اس میں بھی ایسی شرائط تھیں کہ آپ واپس چلے گئے، ریکنسیلیشن کا راستہ اپنایا، کنفرنٹیشن کو آپ نے اوائڈ کیا حضور علیہ السلام نے ہمیشہ. ہم بھی معاشرے میں کنفرنٹیشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہی صوفیاء کا طریقہ ہے کہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کریں. اور آخری بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ان تعلیمات کو اگر صحیح معنوں میں نافذ کر لیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں میں کہوں گا صوفیاء کرام کی اور حضور علیہ السلام کی ٹیچنگز کا جو خلاصہ ہے، ایک حسن اخلاق اور ایک ہے رواداری، ٹالرنس. ان کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، یہی وہ ٹالرنس تھی کہ نبی پاک نے کرسچنز کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھولے. یہی وہ ٹالرنس تھی کہ جیوز کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا. ان کو ختم کرنے کی بات نہیں تھی بلکہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، امن اور محبت کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہوئے امن کے ساتھ کیسا رہا جا سکتا ہے. یہی وہ پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری بات جو عرض کروں گا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کہ قرآن پاک نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. آگے قرآن نے وضاحت کی کہ سیدھا راستہ کن کا ہے؟ وہ صوفیاء کا طریقہ ہے. قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ رکھنا. پھر وضاحت کی کہ انعام یافتہ بندے کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اور یہ جو صالحین اور دوسرے الفاظ میں صوفیاء ہیں،
دوستان محترم، خواتین و حضرات، اہل اللہ، اللہ والے جو اپنے قلب و باطن کا تصفیہ اور تزکیہ کر لیتے ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یشقی جلیسہم، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا، صوفیاء کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ بدبختی کو بدلنا ہے تو اہل اللہ اور صوفیاء کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو قائم کرنا ہوگا۔ یہ بندے کو اللہ سے بھی ملاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں کرسچن اسٹڈی سینٹر کا اور آپ تمام خواتین و حضرات کا کہ آپ نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ میری گفتگو سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔